آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک مبارک بھائی اس ویڈیو کو جو ہے نا پورا اینڈ تک دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے کی ہم سب کو جو ہے نا ضرورت ہے بھائی. جس کا نام محمد سب کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ 14واں حصہ یعنی پارٹ 14 ہے. تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 13ویں حصے میں کیا سنا. ہم نے 13ویں حصے میں سنا کہ حجر اسود کیا ہے، کہاں سے آیا اور کس نے لایا اور کہاں رکھا گیا. اس کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری ہم نے سنی. حجر اسود کو کس نے چوری کیا، کس نے نقصان پہنچایا، پھر اس کا حشر، اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہم نے 13ویں حصے میں بہت تفصیل اور ڈیٹیل سے سنا. پھر بھی اگر کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور سارے پارٹس کے اور سارے حصوں کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب شرک اور گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. خود کعبہ بیت اللہ پتھروں کے خداؤں سے بھرا ہوا تھا، اور مکہ والے اپنی اسی گمراہی کی حالت میں مگن تھے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ہی ویسے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ مکہ والوں میں بھی ایسے تھے جو مکہ والوں کی ان حالات کو دیکھ کر دکھی رہتے تھے، اور ان سب باتوں کو وہ برا سمجھتے تھے، شرک اور گمراہی سمجھتے تھے. خاص طور پر 4 لوگ ایسے تھے جن کو یہ سب باتوں سے بہت چڑ تھی. ان میں خاص طور سے جو نام ہیں وہ نمبر 1 زید بن عمرو بن نفیل، نمبر 2 ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنا، نمبر 3 عثمان بن حارث، اور نمبر 4 عبید اللہ بن جہش. یہ چاروں عالم خدا کو ایک مانتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، بت پرستی سے دور رہتے تھے اور ان کو برا سمجھتے تھے. جب یہ چاروں لوگ جب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی. یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو یعنی اپنی قوم کو سمجھاتے بھی تھے کہ بیت اللہ کو ان پتھروں سے اور ان پتھروں کے خداؤں سے پاک کرو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. لیکن وہ لوگ کہاں سنتے تھے، اور قریش بھی جانتے تھے کہ یہ چاروں لوگ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہیں. شراب کو حرام سمجھتے ہیں، کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. مکہ میں لڑکیوں کو یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج عام تھا. جب یہ چاروں میں سے کوئی بھی اگر یہ بات سنتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے جا رہا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس بچی کو، اس بیٹی کو مانگ کر لے آتے اور پھر خود اس کی پرورش کرتے. جب وہ جوان ہوتی اگر اس کا باپ لینا چاہتا تو یہ اس کو واپس بھی کر دیتے تھے. اس لیے قریش اور مکہ والے ان کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں سے ان کو بہت چڑ تھی، بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے تھے، اور مکہ والوں کو ہرگز یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی ان کے خدا کو برا بھلا کہے. جب یہ لوگوں کو سمجھاتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے تاکہ انہیں کچھ سنائی نہ دے. اور کچھ لوگ ان میں سے ان چاروں کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، پریشان بھی کرتے تھے. آخر یہ لوگ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے اور تنگ آ کر کسی نے مکہ سے ہجرت کر لی یعنی مکہ کو چھوڑ دیا، تو کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. صرف ان میں ایک زید بن عمرو ایسے تھے جو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہے. وہ اکثر کعبے کی دیوار کے پاس لگ کر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے کون سی عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اس طرح سے تیری عبادت کرتا، مگر افسوس کہ مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے. اس کے بعد وہ روتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ دیتے اور سجدے میں گر جاتے تھے. قریش نے ہر ایسے انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، مذاق اڑایا جنہوں نے انہیں گمراہ کہا، ان کے عقیدوں کو غلط کہا. لیکن قریش والے یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نوجوان
جس کو سب امین کہتے ہیں، جس نے سب کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے، وہ خود ان چاروں بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس وقت تک آپ پر وحی آنا شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ ان سب سے دور اور بہت دور جا کر تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، صحیح راستہ بتا۔ اور وہ جگہ جہاں پر تنہائی میں بیٹھ کر حضور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ مکہ سے کچھ دور تقریباً 11-12 کلومیٹر کے دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس میں ایک غار ہے جس کا نام حرا تھا۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے دن تنے تنہا اکیلے وہاں سکون کے ساتھ بیٹھتے اور کائنات کے بنانے والے کو یاد فرماتے تھے۔ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ شور و غل تھا، نہ کوئی ہنگامہ تھا، اس لیے آپ اطمینان کے ساتھ غور و فکر میں ڈوب جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو آپ خود ساتھ لے جایا کرتے تھے، یا گھر والے آپ کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور آپ تھوڑے سے کھانے پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے دن اور راتیں گزرتی اور آپ سوچتے رہتے، جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس طرف جھک جاتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز کرنے لگ جاتے۔ آپ سوچتے کہ جس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پردے ہمارے سامنے سے ہٹ جائے اور حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں جوان ہوئے۔ اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا اور تمام گندگیوں سے دور رکھا، پاک رکھا۔ اس کے بعد کئی سال اس طرح گزرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات اسی طرح آپ گزارتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کئی دن غار میں چلے جاتے، اور جب رمضان آتا تو آپ پورا مہینہ وہیں پر گوشہ نشین ہو جاتے، یعنی وہیں پر رہتے۔ پھر جب مکہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیت اللہ جاتے، کعبے کا طواف کرتے، پھر حضرت خدیجہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے پوچھتی، آپ خیریت سے تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بھی بڑے پیار سے جواب دیتے، خدا کا شکر ہے خدیجہ۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، جو بچے چھوٹے ہوتے وہ آپ سے لپٹ جاتے، اور جو بڑے ہوتے وہ آپ سے پوچھتے کہ ابو آپ کہاں جاتے ہو؟ ہم کو بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہم کو بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو بڑے پیار سے جواب دیتے، ان کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ہر ایک کو جواب دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر میں رہتے وہ وقت گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا تھا۔ پھر کچھ دیر یا کچھ دن رہ کر آپ پھر سب سے الگ تھلگ اسی غار میں جس کا نام غار حرا تھا وہاں پر چلے جاتے۔ لیکن خوشی کی یہ گھڑیاں جو آپ بچوں کے ساتھ گزارتے وہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی مہینوں کے بعد جو آپ کی نرینہ اولاد تھی، یعنی جو آپ کے بیٹے تھے، لڑکے تھے، وہ ایک کے بعد ایک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلے بیٹے جناب قاسم کا انتقال ہوا، پھر جناب طیب کا انتقال ہوا، پھر اخیر میں جناب طاہر کا انتقال ہوا۔ سب ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح آپ نے غم کے بڑے بڑے پہاڑوں کو برداشت کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو بچھڑنے کا صدمہ اٹھایا، اب جوانی میں اولاد کو کھونے کا غم برداشت کیا۔ صرف آپ کی 4 بیٹیاں، 4 صاحبزادیاں رہ گئی، جن کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔
جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جناب ابو العاص ابن ربیع ابن عبد شمس سے آپ کی شادی کروا دی۔ اس کے بعد آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کروا دیا۔ اب آپ کے پاس صرف آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی، جو ابھی بچی اور کم عمر تھی۔ اس کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، لیکن خدا کے فضل سے آپ کو ایک ایسا بیٹا مل گیا جو آپ کے لیے اولاد جیسا ہی تھا اور آپ اس کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حکیم بن حزام سے ملنے کے لیے گئی۔ اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا، جو انہوں نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے اس کو خرید کر لے آئے تھے۔ پہلے بازاروں میں غلام اور باندیا بیچنا اور خریدنا ایک عام بات تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لڑکا اچھا لگا، پسند آیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیسے دے کر اس کو خرید لیا اور خرید کر اپنے گھر لے کر آئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو دیکھا تو اس کے چہرے سے شرافت اور عزت ایسے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے نے یعنی حکیم بن حزام نے اوکاس کے بازار سے خرید کے لایا تھا، میں نے اس سے خرید لیا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس بچے کے چہرے سے مجھے عزت، شرافت اور بلندی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ زید بن حارثہ۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے؟ تو زید بن حارثہ نے اپنا پورا نسب بتایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ کیا یہ لڑکا تم مجھے دے سکتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا حضور یہ آپ کا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو اس بات کی اطلاع دی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد زید کے والد اور چچا حضور کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا کہ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ زید کو ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے، کوئی اور شکل، کوئی اور صورت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے آپ کو دے دوں گا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے پھر محمد اسی کا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بڑھ کر بھی زیادہ انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا کہ زید میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ زید کے باپ حارثہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے زید کو ڈانٹ کر کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے مقابلے اور اپنی قوم کے مقابلے غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت زید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں رکھا ہے، بلکہ میں خود اپنے دل سے ان کے سائے میں پوری زندگی بتانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ابا کو یعنی ان کے والد کو اور اطمینان دلانے کے لیے زید کا ہاتھ پکڑا اور قریش کے مجمع کے پاس یعنی سب لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا کیا اور ہاتھ پکڑ کر قریش کے مجمع سے کہا کہ سن لو آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کو یعنی زید کے ابا کو اطمینان ہو گیا اور وہ زید کو چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔
उसके बाद मक्का में एक बहुत बड़ा कहत और दुष्काल पड़ा। चूंकि अबू तालिब की बहुत सारी औलादें थी और अबू तालिब कोई मालदार आदमी भी नहीं थे, मुफलिस और गरीब थे, तो कहीं चचा इस दुष्काल से, इस कहत साली से परेशान ना हो जाए, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास के पास गए। ये चचा बनी हाशिम में बहुत मालदार थे। आपने जाकर उनसे फरमाया कि चचा मेरी राय ऐसी है कि हम चचा अबू तालिब के पास चलते हैं और एक एक लड़का उनका ले लेते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो जाए। तो हजरत अब्बास को आपकी राय पसंद आई। चुनांचे दोनों चचा अबू तालिब के पास गए और उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। तो अबू तालिब ने कहा कि आपकी राय अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा जो बेटा अकील है, इसके अलावा आप जो चाहो, जिसको चाहो आप ले जा सकते हैं। यह सुनकर हजरत अब्बास ने जाफर को ले लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जैसे बहुत ज्यादा शफकत का मामला करते, यानी बाप जैसा प्यार करते, बाप जैसी मोहब्बत करते। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ एक फरमाबरदार बेटी की तरह रहते और वैसा ही सलूक करते। और आपको तो पता होगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा अबू तालिब के बेटे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आगे के वीडियो में यानी 15वें हिस्से में पार्ट 15 में हम नबूवत का वाकया और वही नाजिल होने का और हजरत जिब्राइल से मुलाकात का और क्या क्या अजीब वाकयात हुए वो हम 15वें हिस्से में इंशाअल्लाह सुनेंगे। तब तक थोड़ा इंतजार करें, आप अपने वादे पर कायम रहें। इन सीरीज के वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो मालूमात है, सीरत मुबारका है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदक़े जारिया बने। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।